السلام علیکم یا سیدی یا محسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة واللہ قدیر واللہ غفور رحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 5 سے لے کے آیت نمبر 7 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ بخشش کا ذریعہ بنائے۔ مہاجرین کی جو رشتہ داریاں تھیں شہر مکہ میں، اور وہ مہاجر وہ مسلمان جو مکے کو چھوڑ کے مدینہ میں تشریف لائے، سب کچھ قربان کیا۔ اب اس کے بعد وہ فطری تقاضے تو وہی ہیں کہ اپنے عزیزوں کے ساتھ محبت کرنا اللہ نے پھر منع فرمایا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ یہ ہم سب کے لیے تا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے، ربنا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے رب، رب کا معنی پرورش کرنے والا، رزق دینے والا، وہ کوئی بھی زندگی کا حصہ ہو ہماری پرورش ہمارا رب کر رہا ہے۔ رب کے بغیر دوستو انسان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ کہے میں خود ہی کماتا ہوں خود ہی کھاتا ہوں، نہیں، بلکہ یہ ہمارے رب کی مہربانی ہے، وہ ہمیں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو عرض کر رہا ہے کہ اس بچپن کے حوالے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، اے پالنے والے رب، تو نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر بھی پالا، ماں کی گود کے اندر بھی ہماری پرورش کی، اس کے بعد پھر ہمارا بچپن ہے اس کے اندر بھی تو نے ہماری پرورش کی ہے، تو ہی ہمیں پال رہا ہے۔ تو لا تجعلنا، ہمیں نہ بنانا، لا تجعلنا، اللہ ہمیں نہ بنانا فتنہ، فرمایا یہ فتنہ نہ بنا دینا ہمیں، للذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے ہم فتنہ نہ بن جائیں، وہ ہمارے اوپر مسلط نہ ہو جائیں، ان کا ہمارے اوپر غلبہ نہ ہو جائے، وہ حاکم نہ بن جائیں، ہم ان کے محکوم نہ بن جائیں، اللہ ان کو ہمارے اوپر مسلط نہیں کرنا۔ تو ایک سبب یہ ہوتا ہے جب مسلمانوں کے اوپر یہود و نصارہ مسلط ہوتی ہیں تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مسلمان احکام الہی کے اندر جب کوتاہی کرتے ہیں، احکام الہی کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں، تو اللہ کی ناراضگی کا یہ سبب بنتا ہے کہ پھر اللہ ان کفار کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں ڈرنا بھی چاہیے
اور احکام الہی سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو کشمیر کا حال ہے یہ دیکھیں، ہمارے قریب قریب کے ملک ہیں، عراق کے اوپر وہ عیسائی مسلط ہوئے، امریکہ مسلط ہوا، تو پھر ان مسلمانوں کا کیا بنا ہے؟ ہماری ان ماؤں بہن بیٹیوں کی عزت کے ساتھ وہ کس طرح کھیلتے رہے۔ افغانستان آپ کے قریب ہے، اس کو دیکھ لیں۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جتنا انسان احکام الہی کے قریب ہوتا ہے کافر اس سے دور ہوتے ہیں۔ جب احکام الہی سے آدمی دور ہو جاتا ہے تو پھر یہی کفار، یہی یہود و نصارہ مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ تو بندہ عرض کرتا ہے اللہ ہمیں فتنہ نہ بنانا ان کفار کے لیے کہ یہ ہمارے اوپر ان کو غلبہ آ جائے، یہ طاقتور ہو کے ہمارے اوپر بیٹھ جائیں۔ تو فرمایا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا، اے ہمارے پروردگار ہم سے غلطیاں ہو گئی، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے زیادتیاں ہو گئی، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تجھ سے معافی چاہتے ہیں، وَاغْفِرْ لَنَا، معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ اللہ ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں۔ یہ جو ہم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر ابھی تک اسلام کے اندر ہم نفاذ شریعت کو نافذ نہ کر سکے۔ 70-72 سال ہو گئے جس کا وعدہ کر کے آئے تھے اور اس کو ابھی تک پورا نہیں کیا۔ اللہ ہم سے اس عرصے کے اندر جو غلطیاں ہو گئیں اللہ ہمیں معاف کر دے۔ وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا، اللہ ہمیں طاقت بھی دے کہ تیرے اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے، قرآن کا نظام آ جائے۔ ہم نے بڑے انگریزوں کے قانونوں کو آزمایا ہے اور ان کے تجربے کیے لیکن ناکام ہوئے۔ اللہ ہمیں قرآن کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ قرآن کا قانون ہمارے ملک کے اندر آ جائے، شریعت مصطفیٰ ہمارے ملک کے اندر آ جائے۔ جو اس سے کے اندر ہم نے کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو عزت والا ہے، اللہ تو غالب ہے، تو عزت والا ہے، الحکیم اور تو حکمت والا ہے۔ اللہ یہ ساری تیری حکمتیں ہیں اور تو عزت کا مالک ہے، غلبے کا مالک ہے، تو غالب ہے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے پھر فرمایا جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ آپ کے سامنے پیش رکھا۔ ایک وقت ایسا تھا پوری دنیا کے اندر ایک ابراہیم اکیلے کھڑے تھے، ساری دنیا ان کی مخالف تھی۔ حضرت ابراہیم اور اس کی زوجہ ایک الگ سیٹ پہ کھڑے ہیں، سارا ملک ساری دنیا کا نظام اس کے مخالف کھڑا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احکام الہی کو نہیں چھوڑا، اللہ کے احکام کو نہیں چھوڑا اور ان کا مقابلہ کیا، تو پھر سارا کفر اللہ نے ان کے قدموں کے اندر رکھ دیا۔ تو پھر اللہ پاک نے غلبہ حق کو دیا یا نہیں دیا؟ اللہ آزمائش چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے۔ بچہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو کمرہ امتحان کے اندر دوستوں کے پرچہ حل کر کے آتا ہے، جو خالی پرچہ چھوڑ کے آئے تو اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، پیچھے بھی اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا، اب اللہ نے پھر اس کا ذکر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اس میں بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ کہ کون؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ وہ امیدوار ہیں اللہ کے اور یوم آخرت کے، یعنی میرا رب راضی ہو جائے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے لیے آگ کو تیار کیا گیا، آگ 40 دن اس کو جلایا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جا رہے ہیں، حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں ابراہیم اگر آپ کی کوئی تمنا ہو میں ایک پر ماروں یہ آگ بجھ جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنی طرف سے آئے ہو یا میرے رب نے تجھے بھیجا ہے؟ کہا نہیں، یہ تو میں آپ کے لیے خادم بن کے آ رہا ہوں، اپنی محبت پیش کرنے لگا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتی ہیں کیا میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی پردہ ہے؟
فرمایا نہیں، تو فرمایا پھر میرا رب جہاں راضی ہے مجھے آگ کے اندر جانے کے لیے کوئی پرواہ نہیں۔ تو جس وقت آگ کے اندر جاتی ہیں اللہ تو دیکھ رہا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے میرا بندہ کیسے پورا اترتا ہے۔ تو فرمایا جس وقت آگ کے اندر پہنچتے ہیں، ابھی آگ کے اندر پہنچے نہیں اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں اسی طرح اللہ امتحان آزمائشیں مسلمانوں سے ضرور آتی ہیں، لیکن مسلمان اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اور اللہ پاک نے اس دین کو آپ کے لیے چنا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام مسلمانوں کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ جو چیز اللہ عطا کر رہا ہے، کیا اس سے اللہ چاہتا ہے یہ ناکام ہو جائے؟ یہ ہماری کوتاہیاں کہ ہم نے اللہ کے احکام سے روگردانی کی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّىٰ، فرمایا جو روگردانی کرتا ہے اللہ سے رخ کو بدلتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، فرمایا پھر تمہارا جو رب ہے، جو اللہ ہے، وہ غنی ہے۔ غنی کا معنی وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ کسی کو ضرورت ہوتی ہے، میرے رب کو تمہاری اس چیز کی ضرورت نہیں کہ ہاں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو تو اللہ کی شان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، نہیں۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اس کی تعریف بھی بہت کرنے والے ہیں اور وہ بے نیاز ہے۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہیں، سجدہ ریز ہوتی ہیں، اللہ کے احکام کو بجا لاتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کا اپنا فائدہ ہے، کوئی نہ آئے تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ کوئی قرآن کے احکام کے مطابق اپنا عمل کرے اس کا اپنا فائدہ ہے، نہ کرے تو اس کا نقصان ہے۔ اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ آگے اللہ پاک نے مسلمانوں کو، حضور کے صحابہ کو خوشخبری دی، فرمایا میرے نبی کے صحابہ، اے ایمان والو، اللہ جانتا ہے کہ اس نے تمہارے دلوں کے اندر اولاد کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی محبت کو ڈالا ہے، تو ان قریب وہ جس مکے سے تمہیں نکالا ہے وہ مکہ بھی فتح ہو جائے گا۔ ان قریب تمہیں اللہ خوشخبری سنا رہا۔ فرمایا جو تمہارے دشمن تھے تو وہ رشتہ دار، لیکن وہ کافر تھے، مشرک تھے، تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی۔ اب تمہارے اور ان کے درمیان اس عداوت کو ختم کر کے اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے گا۔ تو پھر ابو سفیان جو بڑا کافر ہے، مشرک ہے، اور فتح مکہ کے دن وہ بھی اسلام لا رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس وقت کہنے لگے ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نبی کو ہم نے اس مکے سے ہجرت کرنے کے لیے مجبور کیا تھا، آج وہ مکہ ان کے پاس جا رہا ہے۔ اور جس آدمی نے اس بیت اللہ کی چابیاں دینے سے انکار کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان چابیاں لے کے آ، اور اس کی والدہ کہنے لگی میں چابیاں نہیں دوں گی، تو اس کا بیٹا کہنے لگا آج یہ بیت اللہ بھی ان کے قبضے کے اندر جا رہا ہے۔ جس وقت وہ چابیاں لے کر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عثمان تو نے اس وقت چابیاں دینے سے انکار کیا تھا، آج چابیاں میرے ہاتھ کے اندر ہیں۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ صرف اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے بعد ہم اس کو چھوڑ کے مدینے میں جا رہے ہیں، تو تم نے ہمیں زیارت نہیں کرنے دی، آج وہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر فرمایا میں تمہیں چابیاں دیتا ہوں تا قیامت تک کے لیے تیرے خاندان سے کوئی چابیاں کعبے کی نہیں چھین سکے گا۔ تو جو کعبے کی چابیاں ہیں اسی کے خاندان کے اندر آ رہی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو اللہ امتحان لیتا ہے، پھر امتحان کے بعد آسانیاں آتی ہیں، اور جو مشکل آتی ہے مشکل کے بعد پھر اللہ آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فرمایا عسى اللہ ان قریب ان یجعل بینکم، بنا دے گا تمہارے وبین الذین، اور ان کے درمیان عادیتم، جو دشمنی تھی اور جو عداوت تھی، کس چیز کی؟ کہ تم مسلمان تھے وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، تو جو عداوت یہ تھی رب کی رضا کے لیے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ دشمنی بھی رب کی رضا کے لیے، دوستی بھی رب کی رضا کے لیے۔ حضور نے فرمایا جو رب کی رضا کے لیے دشمنیاں تھیں تمہاری، تو اللہ ان کو بدلنے کے لیے قادر ہے۔ فرمایا منہم مودہ، انہیں بدل دے گا کس صورت کے اندر؟ ایمان کی صورت کے اندر۔ جو وہ کافر تھے اللہ انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دے گا۔ اور پھر مسلمان، المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ تو فرمایا واللہ قدیر،
اور اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ دیکھ رہا تھا جس وقت تم اپنی دکانوں کو چھوڑ رہے تھے، جس وقت اپنے ملک کو چھوڑ رہے تھے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ رہے تھے اور تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، مدینے کے اندر جا کے تم نے یہ ہجرت کر کے انصار نے تمہاری مدد کی ہے، انصار کے گھر کے اندر تم نے پناہ لی ہے۔ اللہ دیکھ رہا تھا، آج تمہیں دوبارہ مکے کے اندر وہ عزت و شان عطا کرنے والا ہے، اور جو تمہارے مخالف تھے اور جو جنگوں کے اندر تمہارے سامنے کھڑے ہوتے، آج وہ بھی تمہارے دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، وہ بھی مسلمان بن رہے ہیں۔ تو فرمایا منہم مودہ، اور اللہ ان کے اندر یہ محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ ایمان لائیں گے۔ واللہ قدیر، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا رحیم و کریم ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ آزمائش ضرور لیتا ہے، لیکن جو اس کے اندر کامیاب ہوتا ہے اور اللہ پھر اس کے بعد رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔